اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو اللہ سے ہی بات کرنی ہے، اور اللہ سے بات کرنا، جب اللہ ہماری رگے جان سے قریب ہے، جب اللہ ہر جگہ ہے تو ہمیں اللہ ہی سے بات کرنی چاہیے، وسیلے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ذرا بڑا سجا کے جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو بعض لوگ ہم میں سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے خلاف کون بول رہا ہے؟ اللہ کے خلاف کون بول رہا ہے؟ اللہ کے خلاف تو وہ بول رہا ہے جو مصطفیٰ کے خلاف بول رہا ہے۔ اللہ کے خلاف تو وہ بات کر رہا ہے جو اللہ کے نظام کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اسی مجلس کے لیے میرے ان بھائیوں نے کام تقسیم کیا ہوا ہے، نہیں نظامت میرے بھائی کر رہے ہیں، یہ مثال فرش اعضاء اور جو ماحول ہے مجلس کا، اس کے انتظامات فلاں 2 دوست کریں گے، تبرک کا انتظام فلاں 4 دوست کریں گے، خطیبوں کو اور ذاکرین اور پڑھنے والوں کو کیسے کون جو ہے ان کا استقبال کرے گا، انہیں کہاں لے جانا ہے پہلے، پھر کہاں لے کر یہ تقسیم ہوا ہے نا کام۔ اب اگر کوئی کسی اور کے کام میں دخالت شروع کر دے تو اس سے فساد ہوگا نا۔ جب پروردگار عالم نے اپنے، عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب جعفر بھائی، عجیب بات ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والے تو مدبرات امر فرشتے ہوں، اور فرشتوں کے استادوں کو نہیں مانو گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ جبریل امی تشریف فرما۔ جی ان کا ذرا ساتھ دیجئے تاکہ نعرہ مختصر ہو جائے۔ جی 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 تو ماشاءاللہ آپ کے اللہ سانس میں اور طاقت عطا فرمائے اور توانائی عطا فرمائے۔ بات بہت روشن ہے۔ اچھا میں آپ کا اپنے پاکستانی، خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کا، پاکستانی شیعوں کا میں خادم ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لیں۔ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، جواب آپ کیسے دیں گے؟ ماتم ہم کرتے ہیں تو جواب بھی ہم ہی دیں گے نا کہ کیوں کرتے ہیں۔ اہل بیت پر، ائمہ اہل بیت پر، امام حسین پر روتے ہم ہیں تو جواب بھی ہم ہی دیں گے نا کہ رونے کا کیا ثواب ہے اور کیا دلائل ہیں ہمارے پاس۔ تو ایسے ہی ایک فضائی سفر تھا، میری برابر والی سیٹ پر میں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ کچھ، تو پھر ہم نے پہل کر لی اور ہم نے سلام کیا، خیریت پوچھی، تو گفتگو شروع ہوئی، اور وہ 2 گھنٹے کا سفر بڑا یادگار رہا۔ اور وہ سفر کیا تھا؟ پورے 2 گھنٹے کا مناظرہ تھا، اور اس میں جو ایک گفتگو آئی وہ اس وقت میرے مضمون میں، ایک گفتگو وہ یہ تھی جو ابھی میرے مضمون کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ، ذرا مجھے بتائیے، جا کے ان کو کہہ دوں گا کہ یہ نہیں کیا کرو۔ تو کہنے لگے جی آپ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتے، یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، یہ وسیلہ کیا ہے، توسل کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو ہمیں اللہ ہی سے بات کرنا چاہیے نا۔ تو یہ بڑا سجا کر بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور میں آپ کو کچھ آیتیں سناتا ہوں، ان آیتوں کا ترجمہ یا آپ کیجئے گا یا میں کروں گا، اور ترجمے پر بھی اتفاق کریں گے، اور سامنے کی عربی ہے، تھوڑا بھی عربی جاننے والا سمجھ لے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ان آیات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا میں ٹھیک ہوں۔ اور آپ کی تو بڑی آرزو رہتی ہے نا کہ قرآن میں دکھاؤ، آپ تو ہر بات میں کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے قرآن سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جو لوگ اہل بیت کے فضائل کے موقع پہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، انہی سے اگر آپ پلٹ کے کہہ دیں کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، قرآن سے دکھاؤ، صبح کی نماز 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ بھائی قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، مگر اس ذکر کو سمجھنے والا یا محمد ہے یا علی؟ ہر ایک اگر سمجھ رہا ہوتا تو نبی کا ایک کام اللہ یتلو علیہم آیات کیوں کہتا؟ نبی کے 4 کام ہیں، نبی کے بعثت کے 4 مقصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہے یتلو علیہم آیات۔ میرا نبی آ کر تمہیں قرآن پڑھ کر بتائے گا، جو قرآن پڑھ نہیں سکتا وہ سمجھے گا کیسے؟ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب پر انا اعطینا کی تمام عطاؤں کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔
بھائی اچھا قرآن کا ترجمہ آج ہی جا کر ابھی مجلس کے بعد دوبارہ سے میری بات کو یقین تک لے جانے کے لیے ذرا دیکھ لیجئے گا. قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ الف لام را کے نیچے الف لام را, کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد. جو ترجمہ نہیں کر سکتے وہ تفسیر کیا کریں گے؟ تو ہم محتاج ہیں سرکار دو جہاں کے کہ نبی ہمیں قرآن پڑھ کر بتائیں, اور جب نبی قرآن پڑھ کر بتائیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیسے بول رہا ہے. بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں, الفاظ لہجے کے محتاج ہیں. لہجہ بدلنے سے مطلب بدلتا ہے. جملہ ایک ہی ہو, لہجہ بدل دیجئے, مطلب ہی بدل جائے گا. ہر جگہ ٹپکتے ہیں ایک صاحب, اور پھر یہاں بھی آ گئے. مثلا جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا آپ آ گئے, اور ایک صاحب کا ہم 6 دن سے انتظار کر رہے تھے اور وہ آ گئے, اور ان کو دیکھتے کے ساتھ ہی ہم نے کہا آپ آ گئے. اب آپ آ گئے تو ایک ہی ہے, مگر ایک میں آنے پر تنقید ہے, ایک میں آنے پر تعریف ہے. الفاظ ایک ہی ہیں, مطلب دو ہیں. اب یہ نبی مکرم قرآن پڑھ کے بتائیں گے نا کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے, اور وہی بتائے گا جو اس لہجے سے آشنا ہو. اور جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو ایک مرتبہ آواز آتی ہے مولا کائنات کی, یا رسول اللہ سمعت رنتن, میں نے ایک رونے کی آواز سنی ہے. اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی ایک چیخنے کی آواز آتی تھی. فرمایا یا رسول اللہ آپ پر جب وحی آتی ہے تو ایک رونے کی آواز آتی ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا مولا علی سے, یا علی یہ جو آواز تم نے سنی ھذا شیطان, یہ شیطان کی آواز ہے. انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. الا لا نبی آبادی, بس میرے بعد نبی نہیں ہے. کون سمجھے گا کہ اللہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ جو اس لہجے سے آشنا ہوگا. تو قرآن نبی بتائیں گے. میں نے ان سے کہا جی میں آپ سے کچھ, مثلا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا اور انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بابا کو دکھایا ہے, بابا کا دل دکھایا ہے, بابا کو رنجیدہ کیا ہے, تو آ کر کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ربنا, ہمارے رب سے کہیے اللہ ہمیں معاف کر دے. تو حضرت یعقوب کو کہنا چاہیے تھا نا کہ تم خود کہو. بھئی تھوڑی گردن ہلا دو, بات جاری ہے. تو حضرت یعقوب کو کہنا چاہیے تھا اپنے بچوں سے کہ اللہ سے خود بات کرو, تمہیں تو اللہ کافی ہے, تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اللہ سے بات کروں. حضرت یعقوب نے نہ صرف یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم ربی, میں اپنے رب سے کہوں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اچھا پھر یہی آیت جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب, ان گناہگاروں نے اگر آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگی ہوتی اور آپ نے معاف کر دیا ہوتا تو اللہ بھی معاف کر دیتا. اب یہ جب ہم نے ان کو 10 آیتیں سنائیں تو کہنے لگے مولانا ان میں سے 6 آیتیں تو ایک بات کو روشن کر رہی ہیں, 4 آیتیں دوسری بات کو روشن کر رہی ہیں. ہاں عقیدہ وسیلے کے اوپر یہ آیتیں ہیں, مگر ان آیتوں میں ایک چیز محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ کہ نبی مکرم کی زندگی میں تو وسیلہ بنانا جائز تھا, مگر نبی کی رحلت کے بعد آپ کیسے وسیلہ بنائیں گے. تو میں نے کہا حضور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, شرک جائز اور ناجائز یہ 2 طرح کے شرک کہاں ہوتے ہیں؟ شرک تو شرک ہے, نبی کے زندگی میں اگر شرک کریں تو جائز, اور نبی کی رحلت کے بعد شرک کریں تو ناجائز. بھائی شرک تو شرک ہے, یہ 2 طرح کے شرک کیسے ہو گئے؟ نبی کی زندگی میں سرکار کو وسیلہ بنانا اور نبی کی رحلت کے بعد سرکار دو جہاں کو وسیلہ بنانا ہمارے عقیدے کے مطابق روشن ہے, اس لیے کہ وہ ہیں مدینہ منورہ میں مگر دیکھ پوری کائنات کو رہے ہیں. ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں. برائے عظمت ختمی مرتبت بآواز بلند نعرہ صلوات. اور یاد رہے, بس میرا ایک پیغام پہنچ گیا, میں 2-3 مثالیں اور دوں گا کہ ہم یہ یاد رہے کہ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے.
تو اب نبی گئے نہیں ہیں، کبھی مولا علی کی صورت میں ہے، کبھی مولا امام حسن کی صورت میں ہے، اور آج بھی سرکار موجود ہے ہمارے درمیان۔ آخری آنے والے ان کے جانشین کا نام بھی انہی کے نام پر ہے، ان کی شکل بھی انہی جیسی ہے، ان کے شمائل بھی انہی جیسے ہیں، ان کا اخلاق بھی انہیں جیسا ہے۔ نبی گئے کہاں ہیں؟ نبی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور یاد رہے، جب روح بدن کے اندر موجود ہو، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جب روح بدن کے اندر موجود ہو اور علی 40 جگہ نظر آئے، تو جب روح بدن سے علیحدہ ہوگی تو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ جی ہم یہاں یا علی مدد کہیں، جواب ہمیں آتا ہے۔